بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ اس وقت جو صورتحال ہے وہ دیکھ کے دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، آدمی سوچتا ہے کہ یہ رجیم چینج کی آخر ضرورت کیا تھی۔ پاکستان میں تو اس کی لازماً کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ پاکستان تو اس کے بعد دھڑا دھڑ نقصان اٹھا رہا ہے، لگاتار پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے۔ البتہ باہر کی قوتیں جو چاہتی تھیں کہ پاکستان میں ٹرمائل پیدا کیا جائے، پاکستان کو کمزور کیا جائے تاکہ وہ اپنا کھیل کھیل سکیں، یا یہ کہ عمران خان ان کے بعض عزائم میں رکاوٹ تھا، لہذا اس کو ہٹانا ان کے لیے ضروری تھا۔ اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں، انجام کیا ہوتا ہے، اس سے ان کو غرض نہیں تھی، کیونکہ ان کا مقصد صرف اپنے مفادات اور ان کے اندر اپنے مفادات کے سامنے کھڑی رکاوٹ عمران خان تھا، جس کو کہ دور کرنا ضروری تھا۔ آج کے حکمران وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو سستا تیل رشیا سے مل جائے۔ ابھی تک بات چیت چل رہی ہے، لیکن اگر یہ معاملات طے پا گئے ہوتے اس وقت جب کہ عمران خان وہاں سے ہو کے آئے تھے، تو صورت میں جس طرح بھارت نے اور کئی ملکوں نے اتنا فائدہ اٹھایا، ہم بھی اٹھا رہے ہوتے۔ ہمارا کئی بلین ڈالر کا زر مبادلہ بچ جاتا ہے جب آپ کو 30%، 35% مارکیٹ سے سستا مل رہا ہوتا تیل۔ لیکن ہم وہی کوتاہ نظر، اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنے والے، اپنے آپ کو خود برباد کرنے والے، یہ ڈرامہ جو ہم نے دیکھا رجیم چینج کا، اس نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اب چیز یہ ہے کہ اس رجیم چینج کے بعد اب حالات کدھر جا رہے ہیں۔ ایک لانگ مارچ ہے، لانگ مارچ فی الحال ختم کر دی گئی، روک دی گئی، اور ویسے بھی جو لانگ مارچ چلی تھی وہ ہر شہر کے اپنے لوگوں کی تھی۔ کوئی یہ نہیں تھا کہ لاہور سے آپ چلیں اور لاہور سے مجمع 7 ہے جیسے پہلے ہوا کرتا تھا، تو وہ 1-1.5 دن میں 2 دن میں وہ لانگ مارچ جو ہے وہ اپنے منزل تک پہنچ جاتی تھی۔ لیکن یہ اس سے مختلف چیز ہے۔ اب یہاں پہ بھی میں اگلے دن ایڈیٹوریل دیکھ رہا تھا ڈان اخبار کا، جس میں انہوں نے کہا ہوا تھا کہ جی عمران خان کو کنفیوژن ہے اور وہ اپنے لوگوں کا صبر آزما رہا ہے، اس نے لوگوں کو خوار کر دیا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ کچھ عمل ہو، لیکن عمل ہونے کی بجائے روزانہ کی بنیاد پہ لانگ مارچ ڈیلے ہو جاتی ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ پہلے عمران خان کے اوپر حملہ ہوا اور اس میں 11-12 لوگ زخمی ہوئے، اس کو رنگ دیا جا رہا ہے کہ جی وہ تو حادثاتی طور پہ ہوئے۔ حادثاتی نہیں، باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت، سوچے سمجھے منصوبے کے تحت حملہ ہوا، اور اس کی بنیاد پہ اس لانگ مارچ کو اس وقت روکنا انتہائی ضروری تھا، کیونکہ اس ٹرمائل میں جہاں اتنے لوگ زخمی ہو گئے، یہ تو فوری طور پہ اس کو کنٹینیو کون کرتا؟ لیڈرشپ کا فقدان ہوتا ہے۔ پھر میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے اپنے ذہن میں ایک پلاننگ ہے۔ اس نے بھی کہا کہ میں سرپرائز دوں گا 26 کو۔ اب آپ سوچئے کہ اس سارے کام میں حکمت کیا ہے۔ ایک طرف تو جو اسلام آباد میں انتظامات ہیں، سندھ سے پولیس لا کے رکھی ہوئی ہے، پنجاب ادھر مختلف علاقوں سے اسلام آباد اور آس پاس سے پولیس اکٹھی کی ہوئی ہے، وہاں پہ رینجرز اکٹھے کیے ہوئے ہیں۔ یہ کام پچھلے 1-1.5 مہینے سے یہاں کی ایڈمنسٹریشن کر کے بیٹھی ہوئی ہے کہ جی لانگ مارچ آ رہی۔ ان کے تمام انتظامات جو ہیں وہ درم برہم ہو چکے ہیں۔ لوگوں کے کنٹینر پڑے ہوئے ہیں، وہ علیحدہ رو رہے ہیں۔ یہاں کی ایڈمنسٹریشن جو ہے، یہ حقیقتاً اس کی صحت پہ برا اثر پڑا ہے کہ وہ تھک گئے ہیں۔ چند دن کی بات ہوتی تو انہوں نے جو سندھ سے پولیس بلائی ہوئی ہے یا جو فرنٹیئر کور وغیرہ بلائی ہوئی ہے، وہ یہاں پہ ٹینٹوں میں ہفتہ 10 دن رکھ کے آپ واپس کر سکتے تھے۔ اتنے لمبے عرصے کے لیے رکھنا
جبکہ کراچی سے آئے ہوئے، سندھ سے آئے ہوئے گرم علاقے کے لوگ، یہاں سردی بڑی ہے، اور پھر ان کی خوراک کا انتظام، لوگوں کو کسی کو پیچش لگ گئی ہے، کسی کو کچھ ہو گیا۔ یہ عمران خان کی حکمت عملی تھی کہ اس نے ان کو تھکا کے بالکل ان کی سدھ بدھ مار کے رکھ دی ہے جو یہاں بیٹھے ہیں، اور ان کو اب سمجھ نہیں لگ رہی کہ کرنا کیا ہے۔ پھر دوسرا جو ایشو ہے اس میں وہ یہ ہے کہ 26 یا 27 تک وہ آتے ہیں تو یہ جو چینج آف کمانڈ کا شور مچا ہوا ہے کہ جناب چیف آف آرمی اسٹاف نیا اپوائنٹ ہوگا، کون آ رہا ہے کون آ رہا ہے، یہ راز بھی فاش ہو چکا ہوگا، یہ بات بھی کھل جائے گی۔ اور تیسری جو چیز ہے وہ ذہن میں رکھنے کی وہ یہ ہے کہ وہ جب اس کے لوگ آئیں گے مختلف جگہوں سے اور وہی 26 کو ہی وہاں پہ پہنچیں گے، جب عمران خان پہنچے گا تو لازماً وہ تازہ دم ہوں گے۔ اور آخری نقطہ یہ ہے کہ 26 تاریخ جو ہے وہ لازماً ڈاکٹرز کی رضامندی سے عمران خان نے دی ہوگی کیونکہ وہ خود زخمی ہے۔ تو ایک پلان ہے، ایک حکمت عملی ہے جس کے تحت یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ اور بھی بڑی ایکٹیویٹیز ہیں، جیسے آرمی ایکٹ کو تبدیل کرنے کا کام کیا جا رہا ہے، تو اس کے لیے عمران خان کہہ رہا ہے کہ جب ہم عدالت میں جائیں گے، یا یہ جو الزامات لگے ہیں توشہ خانہ والے کیس پہ، اس کے لیے انہوں نے کہا جی کہ ہم جائیں گے۔ عمران خان نے اپنے لوگوں سے بات کرتے ہوئے، وہاں جو اخبار نویسوں سے اس نے بات کی، تو اس میں اس نے واضح طور پہ کہا، اس نے کہا مجھے بات چیت کے لیے پیغامات آ رہے ہیں، صدر مملکت کے ذریعے بھی آئے ہیں۔ یہ وہ ایفیکٹ ہے جو اس لانگ مارچ نے نفسیاتی طور پہ پیدا کیا ہے۔ حکومت بات کرنا چاہتی ہے، حکومت چاہتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس لانگ مارچ سے جان چھوٹ جائے، لیکن چونکہ نیت صاف نہیں، اندر سے الیکشن کی ڈیٹ نہیں دینا چاہتے، لہٰذا عمران خان ان کے ٹریپ میں نہیں آیا، اور اس نے بڑا واضح طور پہ کہا ہے کہ ہمارا مقصد صرف ایک ہے اور وہ ہے الیکشن، کوئی بات چیت کی ضرورت نہیں، آپ الیکشن کی تاریخ دیں تاکہ معاملہ ختم ہو۔ تو یہاں پہ آ کے بات رکی ہوئی ہے۔ اب دوسری طرف عمران خان نے اس گھڑی کے بارے میں بھی بات کی، اس نے کہا میں نے گھڑی توشہ خانہ سے خرید کے میں نے مارکیٹ میں بیچی، اور یہ ایک اصول ہے کہ جب آپ کوئی چیز خریدتے ہیں وہ آپ کی اپنی ہو گئی، آپ اس کو رکھیں یا نہ رکھیں، لیکن جب اس کے سارے مضمرات کھلیں گے، اس کے علاقے کے لوگوں کے انٹرویوز وغیرہ میڈیا لے کے آ رہا ہے، بنی گالا جہاں یہ رہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس علاقے کی سڑک، اس کو توشہ خانہ روڈ کہتے ہیں، اور یہ سڑک بنانے کے لیے یہ توشہ خانہ کے جو تحفے عمران خان کو ملے تھے، جو اس کے ذاتی بن چکے تھے، ان کو بیچ کے پیسہ اکٹھا کر کے سڑک بنائی گئی، اس میں کچھ اور بھی چندہ بندہ اکٹھا کر کے لگایا گیا۔ رہائشی کہتے ہیں کہ جی آپ اگر اس سڑک کے بننے سے پہلے آ کے اس علاقے کا حال دیکھتے تو آپ کو پتہ لگتا کہ ہم کہاں رہ رہے ہیں۔ چیز یہ ہے دیکھنے کی، عوام کو اپنی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے۔ 7-8 مہینے کی تگ و دو کے بعد لے دے کے یہ توشہ خانہ ہی لے کے آ سکیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ نتیجہ یہ کہ اسی کو صبح شام اسی پہ بات چیت ہوتی رہتی ہے۔ فرح گوگی کا ذکر آ گیا، وہ اب خبریں آ رہی ہیں، پتہ چل رہا ہے کہ فرح گوگی تو اس پیریڈ میں دبئی گئی نہیں۔ جھوٹ ہے، وہ کھل جائیں گے سارے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سٹیج کے اوپر عوام کو کم از کم اپنے ہوش حواس قائم رکھنے چاہیے، تاکہ جھوٹ کی وجہ سے جو جھوٹ بے پناہ پھیلایا جا رہا ہے، اور آپ کو یاد ہے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ پی ایم ایل این کی ساری جو بساط ہے وہ جھوٹ کے اوپر ہے۔ ان کی لیڈرشپ جھوٹ بولتی ہے صبح شام، اور وہ تو کہیں گے کہ اگر میرے اوپر ایک دھیلے کی بھی کرپشن ثابت ہو جائے تو بے شک میری قبر سے میری لاش نکال کے لٹکا دی جائے۔ وہ بڑی اس طرح کی آپ کو رام کہانیاں سنائیں گے جس سے کہ آپ سوچ میں پڑ جائیں گے، لیکن فیکٹ یہ ہے کہ یہ مات کھا چکے ہیں، جنگ ہار چکے ہیں، یہ جنگ مکمل طور پہ ہار چکے ہیں۔ صرف ملک کی جو بربادی ہو رہی ہے اس کو طول دے سکتے ہیں الیکشن نہ کرا کے، کیونکہ تمام چیزیں دیکھ کے سوچ سمجھ کے اگر آدمی کسی حل کی طرف آئے تو حل ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے
کہ جتنا جلدی ہو سکے الیکشن کروا دے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بالآخر جب لانگ مارچ کی کلمینیشن ہوئی یہاں پہ تو پھر عمران خان الیکشن کی ڈیٹ لینے کے بغیر یہاں سے نہیں جائے گا. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.